یہ کہانی ہے ایک ہوشیار حاضر جواب اور قدرے شرارتی مگر دل کے صاف انسان ملا نصر الدین کی۔ ان کے ساتھ اس کہانی میں دو نئے کردار بھی ہیں۔ ایک تھا حاجی بلال، بظاہر نہایت نیک مگر اندر سے حد درجہ خود غرض اور موقع پرست۔ دوسرا تھا فرید، باتوں کا ماہر، چالاک اور دوسروں کو بے وقوف بنانے میں کمال رکھتا تھا۔ یہ دونوں اکثر دوسروں کے گھروں پر جا کر مفت کھانا کھاتے اور اپنی ہوشیاری پر فخر کرتے تھے، لیکن اس بار ان کا سامنا ملا نصر الدین سے ہونے والا تھا، اور یہ ملاقات ان کی زندگی بدلنے والی تھی۔ ایک دن دونوں دوست بازار میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حاجی بلال نے کہا، یار فرید، آج کچھ خاص کھانے کا دل کر رہا ہے لیکن جیب بالکل خالی ہے۔ فرید مسکرا کر بولا، فکر نہ کرو، میں ایک ایسا بندوبست کرتا ہوں کہ تم انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے۔ کیا کرنے والے ہو؟ حاجی نے پوچھا۔ فرید نے آنکھ ماری، ملا نصر الدین کے گھر چلتے ہیں، سنا ہے آج ان کے ہاں خاص کھانا بنا ہے۔ حاجی بلال ہنس پڑا، لیکن ملا تو بڑے عقل مند ہیں، ہمیں آسانی سے کھانا نہیں دیں گے۔ فرید نے غرور سے کہا، کوئی بھی ہو، میری باتوں کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹک سکتا۔ دونوں فوراً ملا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دروازے پر دستک دی، ملا نصر الدین نے دروازہ کھولا، دونوں کو دیکھا اور فوراً سمجھ گئے کہ یہ مہمان نہیں بلکہ اے مفت خور ہیں۔ ملا نے مسکرا کر کہا، آئیے آئیے، آج تو میرے گھر بڑے معزز مہمان آئے ہیں۔ دونوں نے دل ہی دل میں خوشی منائی کہ چال کامیاب ہو گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی کھانے کی خوشبو نے ان کا برا حال کر دیا۔ مزیدار پلاؤ، خوشبودار سالن، تازہ روٹیاں، سب کچھ تیار تھا۔ فرید نے آہستہ سے کہا، آج تو قسمت کھل گئی۔ حاجی بلال نے جواب دیا، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر خوب کھائیں گے۔ ملا نصر الدین نے کہا، کھانا تیار ہے، لیکن آج ہم ایک خاص طریقے سے کھانا کھائیں گے۔ دونوں حیران ہوئے، کیسا طریقہ؟ ملا نے اندر جا کر 3 لمبے چمچ نکالے، اتنے لمبے کہ ہاتھ سے سیدھا منہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ حاجی بلال نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ملا نے سنجیدگی سے کہا، یہ ایک خاص آزمائش ہے، جو اسے پاس کرے گا وہی اصل سمجھدار ہوگا۔ فرید نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو بہت آسان ہے۔ سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے، کھانا سامنے رکھا گیا، خوشبو سے دل بے قابو ہو رہا تھا۔ ملا نے کہا، قانون یہ ہے کہ ہر شخص صرف اسی چمچ سے کھائے گا اور کوئی دوسرا طریقہ استعمال نہیں کرے گا۔ جیسے ہی کھانا شروع ہوا، حاجی بلال نے چمچ میں پلاؤ لیا اور منہ تک لانے کی کوشش کی، مگر چمچ اتنا لمبا تھا کہ کھانا بار بار گر جاتا۔ فرید نے بھی کوشش کی مگر اس کا بھی یہی حال ہوا، کبھی سالن کپڑوں پر گر جاتا، کبھی زمین پر۔ دونوں پریشان ہو گئے، یہ کیسا مذاق ہے، ہم کھائیں کیسے؟ حاجی بلال جھنجھلا کر بولا۔ ملا نصر الدین خاموشی سے بیٹھے انہیں دیکھتے رہے۔ چند منٹ بعد دونوں تھک گئے، بھوک اور غصہ دونوں بڑھ رہے تھے۔ فرید نے کہا، یہ ناممکن ہے، کوئی بھی اس طرح نہیں کھا سکتا۔ ملا نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، واقعی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ ناممکن ہے؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا، بالکل۔ ملا نے چمچ اٹھایا، اس میں کھانا لیا اور اپنے سامنے بیٹھے حاجی بلال کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، تم کھاؤ۔ حاجی بلال حیران رہ گیا مگر فوراً منہ کھولا اور کھانا کھا لیا۔ پھر ملا نے حاجی کو اشارہ کیا، اب تم فرید کو کھلاؤ۔ پہلے تو وہ ہچکچایا، مگر پھر اس نے بھی چمچ میں کھانا لیا اور فرید کو کھلا دیا۔ چند لمحوں میں ہی صورتحال بدل گئی۔ اب تینوں ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے اور آرام سے کھانا کھا رہے تھے۔ حاجی بلال اور فرید کے چہروں پر حیرت تھی۔ ملا نے کہا، دیکھا، جب تم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے تھے تو کھانا تم سے نہیں کھایا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کیا، سب آسان ہو گیا۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد فرید نے آہستہ سے کہا، ملا صاحب، ہم یہاں صرف مفت کھانے کے لیے آئے تھے۔ حاجی بلال نے بھی سر جھکا لیا، ہم نے کبھی کسی کو کچھ دینے کے بارے میں نہیں سوچا، ہمیشہ لینے کی کوشش کی۔ ملا نصر الدین نے نرمی سے کہا، انسان کی اصل کامیابی لینے میں نہیں، دینے میں ہے۔
جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں شرمندگی تھی مگر ساتھ ہی ایک نئی سمجھ بھی۔ فرید نے کہا، آج ہمیں پہلی بار احساس ہوا ہے کہ ہم کتنے غلط تھے۔ حاجی بلال نے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم صرف اپنے فائدے کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ ملا نے مسکرا کر کہا، اگر تم نے یہ سبق سیکھ لیا ہے تو یہی میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ دونوں دوست وہاں سے رخصت ہوئے مگر اب وہ پہلے جیسے نہیں تھے۔ راستے میں فرید نے کہا، آج ہمیں کھانا تو ملا مگر اس سے بھی قیمتی چیز ملی۔ حاجی بلال نے جواب دیا، ہاں، ایک ایسا سبق جو پوری زندگی یاد رہے گا۔ اس دن کے بعد دونوں نے اپنی عادتیں بدلنا شروع کر دیں۔ وہ اب دوسروں کی مدد کرتے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے اور سچائی سے زندگی گزارنے لگے۔ اور ملا نصر الدین، وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک چھوٹا سا سبق کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔